میں اس شخص کو مومن نہیں مانتا، میں اس شخص کو مسلمان تصور نہیں کرتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بننے والے سب سے پہلے وہ صدیق اکبر ہے۔ جو بندہ صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے ہم اسے مسلمان اور مومن تصور نہیں کرتے، وہ چاہے جتنے مرضی نعرہ لگاتے رہے۔ ہمارا ایمان صدیق ہے، ہم سب کچھ اپنا حضرت صدیق اکبر کو سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کے بیٹے ہیں، اور ہمارے دور کے اندر صدیق اکبر کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں یا ان کے اوپر تبرہ کیا جائے یا کسی صحابی پہ تبرہ کی جائے، ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تمام ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم بیٹے ہونے کے ناطے ان کا دفاع ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر نگر کے اندر ہم صحابہ کرام کا نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، ہر صحابی نبی جس کا ایمان ہے وہ بولے، جس کا ایمان نہیں ہے صحابہ کرام کو نہیں مانتا نہ بولے، میں اسے بلوانا نہیں چاہتا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اللہ کی قسم جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی وجہ سے نیکیاں عطا کرتے ہیں، حدیث پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور میرا ایمان اور جاوا یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر اور صحابہ کا دفاع کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم نعرہ کیوں نہ لگائیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دے کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرما لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دل جن کے پائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا یار اور دوست ان کو بنا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ ہر استاد اپنے شاگردوں کی تعریف کرتا ہے اور شاگردوں کے اوپر ناز کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس شاگرد کے اوپر ناز کیے اسے دنیا یاد کرتی ہے کہ ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت میں نے تمام کے حق ادا کر دیے ہیں، لیکن دنیا کائنات کے اندر واحد وہ ہستی موجود ہے، واحد وہ شخصیت موجود ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے احسانات کا اگر بدلہ دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے محفل لگا کے دے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے صدیق کی صداقت کیا ہوتی ہے، صدیق کی سچائی کیا ہوتی ہے، صدیق کی طہارت کیا ہوتی ہے، صدیق کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کائنات کے اندر جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کسی کا ذکر تمام لوگوں کے سامنے نہیں کیا جانا، اگر جس شخصیت اور ذات کا ذکر کیا جانا ہے ان کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، شاگردوں نے کہا آقا جی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابہ کرام کی جماعت، تم اس دن کو یاد کرو جب میں اور میرا ساتھی یعنی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم 18 دنوں تک کچے پیلو جو کھا کے اور ترش کھٹے پیلو کھا کے 18 دن تک ہم نے وہ کھا کے گزارا کیے۔ تم اس دن کو یاد کرو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکوں کا برداشت کرتا ہے، تم ان کو گالیاں نکالتے ہو، ان کے اوپر تبرہ کرتے ہو۔ ہم یہ دنیا کائنات کے اندر اب نہیں چلنے دیں گے، اب چلے گا نظام، صدیقی نظام چلے گا، اب بیان ہوگی صدیق کی شان، اب بیان ہوگی گلی میں، ہر نگر کے اندر بیان ہوگی کہ جو بھوکوں کو برداشت کر سکتا ہے ہم ان کا نام پاؤں کے اوپر یہ لوگ لکھیں، ہم یہ قطعاً بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، حکومت وقت سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نئی مطالبے، ہمیں سڑکیں بنا دیں، سوئی گیس دے دیں، فلاں کر دیں، فلاں دے دیں،
ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم جیتے ہیں صدیق کے لیے، ہم مرتے ہیں صدیق کے لیے. ہمیں دنیا میں کوئی نظام نہیں چاہیے، ہمیں ایک نظام چاہیے. جو صدیق اکبر کے خلاف بکواس کرتے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے پاؤں پہ لکھتے، کسی قسم کی کوئی گستاخی کرتے، اس کو ایک قانون بنا کے، ایک اصول اور ضابطہ بنا کے اس کو کسی نکر کے اندر لگایا جائے. اگر یہ حکومت وقت نے قانون نہ بنایا، جب یہ قانون نہیں بنتا پھر خون جوش کے اندر آتا ہے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم زندہ صدیق کے لیے، ہم مرنا چاہتے ہیں صدیق کے لیے. تم یہ کہو کہ ہم صدیق پہ تبرہ برداشت کر لیں گے. ہم مرنا چاہتے ہیں صدیق اکبر کے لیے، ہم جینا چاہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے. ہمارا سب کچھ وقف ہے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ہم دنیا کے اندر شان حضرت ابو بکر صدیق، شان حضرت ابو بکر صدیق، شان صحابہ، مفتی عطا الرحمن ساجد. دنیا کے اندر کتنے جابر اور ظالم قسم کے لوگ موجود ہیں. فرعون موجود ہے، شداد موجود ہے، تمام یہ ظالم قسم کے لوگ موجود ہیں. ان کے نام پاؤں کے اوپر کیوں نہیں لکھے جاتے؟ مسلمانوں، کہاں پہ آپ کی غیرت مر گئی ہے؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنا کاروبار کر کے، ہم اپنی زمینوں کو آباد کر کے، ہم اپنی دکانداری کو آباد کر کے اپنے بچوں کو پالتے رہیں. کیا اس لیے آئے تھے؟ اللہ نے ہمیں بھیجے صدیق کے دفاع کے لیے بھیجے. سب کچھ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ ظالم لوگ صدیق کی تنقیص بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہم صدیق کی شان بیان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ ہم قانون بنوائیں گے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی جنت کا حقدار ہے. اور سب سے پہلا صحابی جو بنا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہتے ہیں، انہیں یار کہتے ہیں، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے یہودیوں کے ایک مدرسے کے اندر داخل ہو گئے. دیکھے کہ ان کا ایک راہب بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے ان کو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے. اللہ نے جو نبی بھیجے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اس کی نبوت برحق ہے، اس کی نبوت سچی ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ. یہ شخص کہتا ہے کہ وہ اللہ جس کی تم باتیں کرتے ہے، وہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یعنی اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. جس نبی کی تو باتیں کرتے ہے ہم اس نبی کو نہیں مانتے. جب یہ بات ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جوش کے اندر آ گیا. اب میرے مالک کو للکارا جا رہا ہے، اب میرے مالک کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. وہاں پہ صدیق اکبر موجود اور جوش کے اندر نہ آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تماچا مار دیے اور پھر یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا معاملہ ہوئے؟ کس وجہ سے آپ نے ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے ہیں؟ لوگوں بات سنو، یہ صدیق کا خون ہے، یہ صدیق کے جذبات ہیں. صدیق کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص بیان ہو یا اس مالک کی تنقیص بیان ہو، صدیق کا خون برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا آقا جی انہوں نے اللہ کی تنقیص کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر انہوں نے بکواس کی ہے، میں نے اس لیے مارا ہے انہیں. تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بولتے ہیں. اور دنیا کائنات کے لوگوں یہ بات سنو، اپنے دلوں کے اوپر نوٹ لے کر کے لے جاؤ، اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ کے لے جاؤ. وہ جن کی طہارت اور جن کی صداقت کے لیے اللہ عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کرے، اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ راہب جھوٹ بول رہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صدیق کی
صداقت کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے عرش بری سے قرآن کو بنا کے نازل کر دیے۔ صدیق کا دفاع کرنا، میرے مالک نے صدیق کا دفاع کیے تو پھر ہم کیوں نہ صدیق کا دفاع کریں؟ ہم مرنا چاہتے ہیں صدیق کے لیے، ہم جینا چاہتے ہیں صدیق کے لیے۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے، جس کی طہارت، صداقت اور پاکیزگی کے لیے میں قرآن بنا کے نازل کروں۔ تمہاری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے ہر گلی میں کھڑے ہو کے، ہر چوک اور ہر بستی کے اندر کھڑے ہو کے ایک ہی نعرہ لگانا ہے، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، ایک نعرہ لگانا ہے کہ کوئی بھی تنقید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، مجھے گالیاں دو، نام لے کے گالیاں نکالی جائیں، میرے والد محترم کو گالیاں نکالو، نام نامینیٹ کر کے دیتا ہوں اپنے خاندان کی، اللہ کی قسم گالیاں نکالو، ہمیں جتنی گندی مرضی گالیاں نکال سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہم سی بھی نہیں کریں گے۔ اگر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور مرتضی، حضرت عثمان غنی کے خلاف کوئی بکواس ہوئی تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم ایسی زبانوں کو کاٹ ڈالیں گے جو حضرت ابوبکر صدیق کی تنقید کو بیان کریں گی۔ تو پھر نعرہ ہمارا ایک ہی ہے، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر۔ ابو بکر ہمارا ایمان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم جیتے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کرے، ہم ان کی صداقت کو کیوں نہ بیان کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹھہرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا کہہ رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ٹھہرے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹھہرے مسکرا رہے ہیں، ایک مرتبہ برا کا، دوسری مرتبہ برا کا، جب یہ اپنے حد سے تجاوز کرنے لگا، دفاع کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند کلمات کہہ دیے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، جب یہ شخص مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، جب میری ذات کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا تھا، اس وقت آپ مسکرا رہے تھے، یہ دوستی کیسی ہے، یارانہ کیسے ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، میں اس وقت اس لیے مسکرا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دفاع کے لیے آسمانوں سے فرشتہ بھیج دیا تھا، یہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا، تیرے دفاع کے اندر وہ فرشتہ اس کو جواباً کلمات کہہ رہا تھا، جب تو نے جواب دیے وہ فرشتہ چلا گئے، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ اے صدیق، تیری شان اتنی ہے، تیرا مقام اتنا ہے، تیری عزت اتنی ہے، تیرا وقار اتنا ہے، اے صدیق، تو وہ صدیق ہے جس کا نام دنیا کے اندر کسی ہستی اور ذات نے نہیں رکھا، بلکہ تیرا نام تو عرش بری کے اوپر بیٹھے مالک نے صدیق رکھا ہے، اور اسی نے تیرے دفاع کے لیے فرشتوں کو بھیج دیے، جس طرح اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے صدیق کا دفاع کرنا، اور دنیا کے اندر اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم صدیق کا دفاع کریں گے۔ گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، ہر صحابی نبی، اللہ کی قسم رات کو سوتے ہوئے یہ ورد کریں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اٹھیں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ کے نکلی۔ اللہ کی قسم آج اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو یہ لوگ اب اٹھ چکے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی تنقید بیان کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ ہمیں بھی میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، اب اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے ذریعہ معاش کو چھوڑ کے، اور جس صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کیے، اپنے بچے قربان کیے، اپنی زندگی قربان کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے۔ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر اپنی دکان کے اوپر یہ لکھ کے لگوا دو، فلاں کریانہ سٹور ختم کر دو، بلکہ اب لکھ دو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ ہر مسجد کے باہر ایک ہی بورڈ لگاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ ہر چوک کے اندر، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن یہ چوکوں پہ لگے ہوئے بورڈ بھی گواہی دیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ آپ اپنے سٹیٹس پہ لگا دیں، اپنی فیس بک پہ لگا دیں، اپنے ماتھے کا جھومر لگا لیں، اپنی زندگی کا منشور بنا لیں، اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اپنی زندگی کی فکر بنا لیں۔ جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو صحابہ کرام کا نہیں
نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اب ہم یہ عام کریں گے جہاں جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو صدیق کو کافر کہتے میں اسے کافر کہتا ہوں. جو صدیق کو منافق کہتے میں اسے منافق کہتا ہوں. جو صدیق کو اچھا نہیں سمجھتا میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. ہم جیتے صدیق کے لیے, ہم مرتے صدیق کے لیے. ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی ذات اور ہستی بستی ہے, اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام بستے ہیں. ہمارا جینا بھی صدیق کے لیے, ہمارا مرنا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آج تو ہمیں روکنا چاہتے ہو کہ ہم صدیق کی شان بیان نہ کریں. اللہ کی قسم, لوگ تو لڑائیوں میں مر جاتے ہیں, اپنے رشتہ داریوں میں مر جاتے ہیں, اپنی زمینداری کے اندر مر جاتے ہیں, اپنے لڑائی اور جھگڑے کے اندر مر جاتے ہیں. واہ اللہ, میں تو کہتا ہوں جب زبان سے صدیق اکبر کا نام ہو تو اے اللہ اس وقت موت دینا جب زبان سے صدیق کی صداقت کو بیان کی جا رہی ہو, کیونکہ قیامت کے دن بھی ہمارا نام بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے, ہم بھی صدیق کے قدموں میں سے اٹھنا ہمارے لیے بھی سعادت مندی بن جائے. جب ہر لوگ اپنے لیے نعرہ لگا رہے ہوں گے, اپنے لیے نعرہ لگا رہے ہوں گے, اللہ ہمیں صدیق کے نام پہ مار دینا. جب زبان سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہو اس وقت ہمیں موت دینا. اللہ اس طرح تڑپا کے بستر کے اوپر موت نہ دینا. جب صدیق کی صداقت بیان کر رہے ہو اس طرح دنیا سے بھی جائیں صدیق کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے, اور جب مر کے بھی اٹھیں سب سے پہلا یہ کام ہو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اللہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. آج لوگ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے قانون بنوا لیتے ہیں, اپنے ادارے اپنے اپنے قانون بنوا لیتے ہیں. کسی سیاسی پارٹی کے کسی صدر کی آپ توہین اور گستاخی نہیں کر سکتے, کسی ادارے کی آپ توہین نہیں کر سکتے. قانون موجود ہے اور ہم اپنی ذات کے لیے کوئی قانون نہیں بنوانا چاہتے. ہم صدیق کے لیے ایک قانون بنوانا چاہتے ہیں. ہم اپنی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک قانون چاہیے. جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ ہمارا یار نہیں ہے, ان کے لیے قانون بنا دو, ان کے لیے قانون بنا دو, ان کے لیے اصول اور ضابطہ بنا دو. جو اس طرح صحابہ کی تنقید کرے اس کو ایک قانون اور ضابطے کے اندر رہ کے اس کو ایک نکر کے اندر لگایا جائے. اگر آپ نے قانون نہیں بنوایا تو پھر ہم جب میدان عمل میں ہم آ گئے تو پھر ہم کو روک نہیں سکے گا, کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر بستے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. قرآن نے بھی دفاع کر دیا, اللہ نے بھی آسمانوں سے دفاع کر دیا, فرشتے نے بھی آ کے دفاع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. قصور حضرت ابوبکر صدیق کا تھا, معافی مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی نہ دی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں, اپنا تہمت کو پکڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. پیچھے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے کہ میں معافی چاہ کے مانگ لیتا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق پہنچ گئے اور پتہ لگ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے صدیق کو کسی نے پریشان کیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی, صدیق کو کسی نے پریشان کیے, اٹھ کے جاؤ اور آگے ہو کے صدیق کو ملو. آج میرا صدیق پریشان ہو گئے. کس نے پریشان کیے؟ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے سردار کو صدیق کے استقبال کے لیے اٹھا سکتا ہے. اور لوگوں جاگو صدیق کے لیے, لوگوں اٹھو صدیق کے لیے, لوگوں مرو صدیق کے لیے, لوگوں جیو صدیق کے لیے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات بیان کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو کے کہتے ہیں غلطی میری تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہنا, میں غلطی میری تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے صحابہ کرام کی جماعت, تم اس وقت کو یاد کرو جب تم مجھے جھوٹا کہتے تھے. صدیق مجھے صداقت والا مانتا تھا, مجھے امین مانتا تھا, مجھے سچا مانتا تھا. تم صدیق کو تکلیف دیتے ہو. صدیق نے اپنا سارا گھرانہ میرے لیے قربان کیے. صدیق تم مرتا میرے لیے, صدیق چلتا میرے لیے, صدیق اٹھتا میرے لیے, صدیق بیٹھتا میرے لیے. تم نے صدیق کو پریشان کیے, تم نے صدیق کو پریشان کیے. آئندہ بعد میرے صدیق کو کوئی بندہ بھی تکلیف نہ دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر کبھی بھی کسی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی. اللہ نے دفاع کر دیا.
اللہ نے فرشتے بھیج کے دفاع کر دیا، قرآن بھیج کے دفاع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام کائنات سے بھی دفاع کروایا ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا کروایا ہے۔ اس لیے ہمارا نعرہ ہے گلی گلی نگر نگر، یار مٹھیو یار یہ میرا نعرہ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ عمران خان نواز شریف کا نعرہ نہیں ہے، یہ صدیق کے لیے نعرہ ہے، خون کھول جانا چاہیے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس علماء جمع ہو کے آئے اور فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تو سنت کی باتیں کرتے ہو، حضرت ابوبکر عمر کے بارے کے اندر ان کے اوپر ان کا دفاع کرنا اور ان سے محبت کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ فرمانے لگے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طرح زندگی کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، اس طرح صدیق اور عمر سے محبت کرنا بھی فرض ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ صدیق اور عمر سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ حضرات بات یہی ہے، ہماری زندگی صدیق کے نام کے اوپر ہے، ہم اس وقت تک اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم ہر چوکھٹ پہ جائیں گے، ہر دروازے پہ جائیں گے اور جا کے بھیک مانگیں گے صدیق کے لیے، لوگوں نکلو اب صدیق کے لیے۔ اب صدیق اکبر کو برا کہا گیا ہے، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کی گئی ہے، ان کی طہارت پہ انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ لوگوں آپ کی کسی کی ماں کو کوئی گالی نکال کے جائے تو آپ کہتے ہیں ادھر سے گزر کے دکھانا ذرا، اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے۔ مسلمانوں آپ کی ماں کو للکارا گیا ہے، آپ کے روحانی باپ کو للکارا گیا ہے، اور آپ اپنے گھروں کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہر گلی کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہر مین جگہ کے اوپر جلسہ کریں، کانفرنسیں کریں۔ اب آ جائیں میدان عمل کے اندر، ہمیں ایک قانون چاہیے، گلی گلی نگر نگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ اگر ایمان حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہوا ایمان قبول ہوگا، اگر ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اور دیکھو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، غار کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور فرمانے لگے کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں پہ پہلے ایک اور بات سناتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق ہر بندے کی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تمنا ضرور ہوتی ہے، بتا صدیق تیری کیا تمنا ہے؟ صدیق کو پراپرٹی نہیں چاہیے، صدیق کو جائیدادیں نہیں چاہیے، صدیق کو مال و دولت نہیں چاہیے، صدیق کو دنیا کائنات نہیں چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو بات کہی ہے، فرمانے لگے اگر آقا جی آپ نے میرے دل کی تمنا پوچھی ہے، میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں ابوبکر کی ہوں اور میں دیدار ہی کرتا رہوں، سب سے بڑی زندگی کے اندر میری خواہش اور تمنا یہ موجود ہے۔ اس طرح ساتھ دینے والا، ہم ان کا دفاع نہ کریں، ہم کریں گے دفاع۔ اب دیکھیں گے کون آ کے ہمیں روکتا ہے اس لائن سے، کون روکتا ہے ہمیں اس منہج اور فکر سے۔ اب ہم صدیق کی صداقت کو ہر گلی کے اندر، ہر چوک کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے پیارے اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو نیچے گرنے لگ گئے۔ آقا جی میرا تو دل یہ تھا کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں، آپ سے ہی ملتا جلتا رہوں، میری تو زندگی کی یہ خواہش ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، اے ابوبکر باقی بھی صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ نے تیرا نام آسمان پہ لے کے کہا ہے کہ ہجرت کا ساتھی اگر کسے بنانا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنانا ہے۔ تمام صحابہ میں سے اللہ نے چنا ہے صدیق کو، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نے چنا ہے صدیق کو، صدیق آپ نے ساتھی بننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے ہیں حضرت صدیق اکبر کو۔ ہجرت کا اگر کوئی سفر کا ساتھی بنے ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم انہیں گالیاں نکالتے ہو، ان کے پاؤں کے اوپر ان کا نام لکھتے ہو، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، جنہوں نے غار کے اندر بیٹھ کے سانپ ڈستا رہے کہ واہ ابوبکر تیری محبت پہ قربان جائیں، واہ ابوبکر تیری محبت پہ قربان ہو جائیں۔
ہمیں سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، پیٹ کا، کان کا، آنکھ کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ وہ صدیق تو سانپ کے ڈنگوں کو برداشت کرتا رہے، تو تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے، تیری محبت کا معیار کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لٹایا ہوا ہے۔ اور ظالم لوگوں اور جابر قسم کے لوگوں، تم ان کو گالیاں نکالتے ہو جنہوں نے اپنی گود کے اندر سلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، تم ان کو گالیاں نکالتے ہو، ان جیسا تو اللہ نے دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو کنٹرول نہ ہوئے، باہر نکلے۔ وا صدیق، تیرے آنسو بھی کتنے مبارک تھے جو دنیا کے نات کے سب سے مقدس چہرے پہ پڑے ہیں۔ یہ بھی شہادت اللہ نے صدیق تجھے دی ہے۔ اگر کسی کے صدیق کے آنسو، اگر کسی صحابی کے آنسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے ہیں تو صرف اس کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ پھر ہم کیوں نہ نعرہ لگائیں، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر۔ ہم جینا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، ہم مرنا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے۔ غار کے اندر موجود ہیں، کفار سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا جی انہوں نے نیچے ہو کے دیکھ لیا تو ہمارا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں ابو بکر؟ اگر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو صدیق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غم نہ کر، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا کائنات پہ بیٹھا ہوا عرش کا مالک موجود ہے، تو گھبرانا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیاں دی ہیں صدیق کو، تم ان کو گالیاں نکالتے ہو جن کو تسلیاں میرے محمد نے دی ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر کامیاب ہو کے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ایسے ہم مر گئے، صدیق کا قانون بنوا کے نہ مرے، اللہ کی قسم اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل اور لائق نہیں ہیں۔ اب اٹھیں، اب جئیں صدیق کے لیے، اب مریں صدیق کے لیے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ نہیں ہم صدیق کے خلاف کسی کی انگلی کو برداشت کرنے دیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم صدیق کو صداقت کو بیان کریں گے انشاءاللہ، جس طرح صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ ویسے ہم بیان کریں گے۔ ہر گلی کے اندر، ہر چوک، ہر نگر کے اندر ہم بیان کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کریں گے۔ اسی طرح ہم نکل پڑے اب میدان میں انشاءاللہ 26 فروری کو ڈویژنل کانفرنس انشاءاللہ اسٹیڈیم میں ڈیرہ غازی خان ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم اپنا منشور بنا لیں، اپنی زندگی کا یہ نمونہ بنا لیں۔ اب 26 فروری تک ہر زبان پہ یہی نعرہ ہو کہ ہم نے پہنچنا ہے، صدیق کے لیے پہنچنا ہے، صدیق کے ہم مقروض ہیں، صدیق ہمیں معاف کر دینا۔ ابھی تک ہم خاموش تھے لیکن اللہ نے یہ توفیق دی ہمیں جاگنے کی، ہمیں بولنے کی۔ اب ہم میدان عمل میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ اب قانون بنے گا انشاءاللہ صدیق کی تحفظ کا۔ انشاءاللہ 26 فروری کو اسٹیڈیم کے اندر تاجدار ختم نبوت و دفاع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ وہاں پہ صدیق کی عظمت کے لیے، صدیق کے تحفظ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صدیق کے عظمت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہم اب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہمیں صدیق کا قانون نہ بن سکا۔ ہماری سانسوں کے اندر اب چلتا ہے صدیق، اب چلتا ہے صدیق۔ جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا، میں اس زندیق کو مومن نہیں مانتا۔ صدیق کی صداقت ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، ہمارے جذبوں کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو لوگوں کی آوازیں پہنچانے پہ قادر ہے، اللہ ہماری بھی آواز صدیق تک پہنچا دے۔ اللہ ادھر بیٹھے ہوئے تیرے یہ بندے صدیق کی صداقت کو بیان کر رہے تھے اور انہوں نے عزم کیے ہر چوک، ہر گلی کے اندر، ہر نگر کے اندر ہم صدیق کی صداقت کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے حق ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم حق ادا